السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی فقیر پر قرض ہے، اس قرض کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے اور وہ میرے مال کی زکوٰۃ ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے، پھر اس کے بعد اپنا قرض اس سے وصول کرے۔ اگر وہ دینے سے انکار کرے تو ہاتھ پکڑ کر بھی چھین سکتا ہے۔ فقیر پہ قرض ہے، چاہتا ہے کہ معاف کر کے زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ زکوٰۃ کا مال اسے دے دے۔ جب وہ زکوٰۃ کا مال لے لے، پھر اس سے اپنے قرضے کے بدلے میں لے لے، اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ انکار کرتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر چھین سکتا ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا چھیننا نہیں ہوگا بلکہ اپنا قرضہ لے رہا ہے۔ اگر اس طرح بھی نہ دے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کر کے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور میرا نہیں دیتا ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ اعلانیہ اور ظاہر طور پر دینا افضل ہے، نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ میں اعلان اس وجہ سے ہے کہ چھپا کر دینے میں لوگوں کو تہمت اور بدگمانی کا موقع ملے گا کہ یہ اتنا بڑا امیر ہے، سیٹھ ہے اور زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، غریبوں کا حق کھا جاتا ہے، تو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اس لیے اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ کا مال نکالنا، زکوٰۃ بانٹنا افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ ان پہ تہمت نہ لگے زکوٰۃ نہ نکالنے کی۔ اور اعلانیہ دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اوروں کے لیے یہ باعث ترغیب ہے، تاکہ اور مال والے، پیسے والے جن پر زکوٰۃ ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے لیکن نہیں نکالتا وہ، تو ایسے لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا کہ وہ دیکھ دیکھ کر کے ایسے لوگ بھی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں گے، اور بھی لوگ دیکھ کر کے اس پہ عمل کریں گے۔ ہاں، ضروری ہے کہ دکھا کر اعلانیہ دینے میں ریا نہ آئے، دکھاوا نہ آئے۔ اگر دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے تو ثواب بالکل ہی نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہوگا اور ایسا شخص عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اس نے زکوٰۃ بھی نکالا اور اعلانیہ نکالنے میں ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کی بنیاد پہ نہ تو ثواب ملے گا بلکہ الٹا گناہگار ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اگر ایسا خدشہ ہے، اگر ایسا شک ہے کہ اگر اعلانیہ ہم لیں گے، اگر ظاہری طور پر زکوٰۃ دیں گے، غربا میں بانٹیں گے، تو میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا، تو ایسی صورت میں چھپا کر دینا بہتر ہے، کیونکہ ریاکاروں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ کہہ کر دے کہ بھائی صاحب یہ پکڑو 500 روپیہ زکوٰۃ ہے، نہیں، کہنا ضروری نہیں ہے، خالی زکوٰۃ کی نیت کافی ہے۔ دل میں نیت ہوگی کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ ہی کا مال مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہبہ کہہ دیا کہ میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں، لیجئے قرضہ لیجئے، اور نیت زکوٰۃ کی کر دی، قرضہ بول کے دیا اور دل میں نیت کر لی کہ میں زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی کسی کو نذر، تحفہ، یا یہ کہے کہ پان کھانے کو دے رہا ہوں، بچوں کی مٹھائی کے لیے دے رہا ہوں، عیدی دے رہا ہوں، اور دل میں یہ ہے کہ زکوٰۃ، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ بعض غریب، فقیر، محتاج، ضرورت مند زکوٰۃ کا روپیہ لینا پسند نہیں کرتے، انہیں زکوٰۃ کہہ کے دیا جائے گا تو نہیں لیں گے،
لہذا زکوٰۃ کا لفظ نہ بولے، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، عیدی کہہ کر دے دو، بچوں کی مٹھائی کے لیے دے دو، کہو کہ چائے پانی کے لیے دے رہا ہوں، بلکہ ہبہ کر رہا ہوں، یہ بھی کہہ دے کہ میں قرض دے رہا ہوں آپ کو، اور نیت زکوٰۃ کی کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کس طرح سے غریبوں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے کہ غریب کو ایسا دو کہ ان کا دل نہ دکھے۔ لیکن آج کل کتنے سیٹ لوگ ہیں کہ جب مسکین ہاتھ پھیلاتا ہے اور جاتا ہے مانگتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، تو ان کے چہرے سے غرور کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، تکبر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہاں تو شریعت کے اندر اس طرح سے غربا مساکین کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ان کا دل نہ دکھے، اس طرح تم زکوٰۃ دو، انہیں تکلیف نہ ہو، اس انداز میں زکوٰۃ دو۔ لیکن آج کل کچھ سیٹھ لوگ، سب کی نہیں بول سکتا، کتنے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ جب زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں، غربا مساکین کو یا مدرسوں میں، تو یہی کہتے ہیں کہ مولا نے اس لائق مجھے بنایا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے زکوٰۃ کا مال غربا مساکین میں، مستحقین میں دیتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے۔ وہ دیتے وقت خوش ہوتے ہیں، جب وہ 1000 2000 نکال کر کسی مدرسہ میں دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں دینے کے وقت۔ ایسے سیٹ بھی ہیں، مگر بعض لوگ اتنے زیادہ متکبر ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مال اس کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال غربا مساکین کا مال ہے۔ وہ غربا کا مال غربا کو دے رہا ہے، فقیر کا مال فقیر کو دے رہا ہے، پھر بھی اتنا بڑا گھمنڈی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ حضرات سن چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے اور بھی مسئلے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے مسائل پیش خدمت ہیں، بغور سماعت کریں۔ کسی امیر نے، مال والے نے، صاحب نصاب نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وقت گزر گیا، سال پورا ہو چکا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تاخیر ہو چکی ہے، لیکن اب چاہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن جب زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال آیا اس وقت وہ بیمار ہو چکا ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، تو بیماری کی حالت میں وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وارثوں سے چھپا کر دے، مرنے کے بعد جن لوگوں کے درمیان وہ مال بٹے گا، ان کی دولت بٹے گی، ان وارثوں سے چھپا کر دے مرض کی حالت میں۔ کوئی شخص ایسا تھا جس نے دنیا کی محبت کے نشے میں زکوٰۃ ادا نہیں کیا، دولت کی محبت دل و دماغ پہ چھائی رہی، مال کی محبت میں مخمور رہا، وہ زکوٰۃ نہیں نکالا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ان سالوں کی زکوٰۃ دے دیں، مثال کے طور پر 2 سال 3 سال 4 سال تک وہ مالک نصاب رہا، مال والا رہا، مالدار رہا، لیکن مالداری کی حالت میں زکوٰۃ نہیں دیا۔ اب وہ غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، نصاب باقی نہ رہا، اور وہ ان سالوں کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے۔
چاہتا ہے کہ قرض لے لیں کسی سے اور جتنے سال ہم نے مالداری کی صورت میں زکوٰۃ نہیں دیا ان سالوں کی ہم حساب کر کے ہم زکوٰۃ دے دیں. تو اگر غالب گمان ہو کہ قرض لے کر زکوٰۃ دے دے گا اور وہ قرضہ ادا کر لے گا تو بہتر ہے کہ جتنے سال تک وہ مالدار رہا، پیسے والا رہا، خوب کھایا، خوب اڑایا اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو نہیں دیا، پھر فقیر ہونے کے بعد میں یاد آتی ہے کہ کاش میں زکوٰۃ دیا ہوتا. اب وہ چاہتا ہے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیں ان سالوں کی، اور غالب گمان ہے کہ قرض ادا کر لے گا تو بہتر ہے قرضہ لے اور ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے. اور اگر غالب گمان نہیں ہے کہ قرضہ ادا کر پائے گا تو وہ قرضہ نہ لے، قرض لے کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیونکہ حق العبد حق اللہ سے سخت تر ہے. زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے، اور قرضہ جو آپ نے کسی سے لیا ہے وہ بندے کا حق ہے ادا کرنا کہ اس کو ادا کرے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی نے قرضہ لے لیا اور قرضہ چکانے، قرضہ دینے کے لیے گمان غالب نہیں ہے تو وہ قرضہ نہ لے، کیونکہ حق العبد حق اللہ سے زیادہ سخت ہے. مالک نصاب پہلے سے ہی چند سال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. جیسے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سال کی زکوٰۃ بھی نکال دیں کہ اس سال بہت ضرورت ہے لوگوں کو، اور آنے والا جو سال ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں تو وہ کر سکتا ہے. جیسے کہ کسی غریب بچی کی شادی ہے یا کوئی غریب بیمار ہے، ان کی مدد کرنا ہے، اور اس سال کی زکوٰۃ نکال کر دینے سے ان کا کام نہیں ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کا کام کر دیں زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس سال کی زکوٰۃ سے اگر کسی غریب کا کام نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں تو آپ آنے والے 1 سال، آنے والے 2 سال، جتنے سال کی آپ چاہیں پہلے سے ہی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں. لہذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ میں دیتا رہے انسان اور ختم سال پر حساب کرے. اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی تو بہتر ہے، اور کچھ کمی ہو تو اب فوراً دے دے، تاخیر جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا سال پورا ہوتا ہے 25ویں روزے کو، تو 25ویں روزے کو وہ مکمل طور سے زکوٰۃ نکال دے، پائی پائی نکال دے. 26 تک نہیں دیر کر سکتا، گناہگار ہوگا. اب کسی نے 25ویں روزے تک زکوٰۃ نکال دیا، ایک ایک پائی نکال دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ اور بانٹیں لیکن زکوٰۃ اب ہے نہیں، تو 25ویں روزے کے بعد آنے والے سال میں جو ان کو زکوٰۃ نکالنا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا چاہے تو دے سکتا ہے. کسی کو عید میں دے دے، کسی کو عید بعد دے دے، کسی کو بقرہ عید کے موقع سے دے دے، تھوڑا تھوڑا آنے والے سال کی بھی زکوٰۃ وہ دے سکتا ہے. جب وہ سال پورا ہو، یعنی پھر 25واں روزہ آئے تو اس دن حساب کرے جتنا بھی بچا ہے مال زکوٰۃ، اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس دن سال کا آخری دن ہے، پورا پورا نکالنا ضروری ہے. آنے والے سال کے لیے جو بھی مال وہ نکالتا رہے، جس دن سال پورا ہو اس دن حساب کر لے. حساب کر کے اگر کچھ بچا ہے تو فوراً نکال دے، اور نہیں بچا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے غوث العظم کے صدقے میں ہم سب کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں.